ہمارے رویوں میں اور ہمارے طرز عمل میں جو باتیں انتہائی زیادہ بری، اللہ کو ناپسندیدہ اور قابل مواخذہ ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو، آپ کی سنت کو، حدیث کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ان کے سامنے کسی دوسرے کی بات لاتے ہیں اور اسے اپنے لیے حجت، دلیل اور معیار قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ زبانی، اگرچہ دعووں کی حد تک بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار، بلکہ سبھی مسلمان اس طرح ہیں، آپ سے محبت کے دعوے دار، آپ کی باتوں کو ماننے کے دعوے دار، لیکن جب عمل کی دنیا میں آتے ہیں تو پھر فلاں نے اس طرح کہا، فلاں کتاب میں اس طرح ہے، فلاں بڑے نے اس طرح کہا، گویا یہ کہ عمل کی دنیا میں اپنے اس دعوے کی، اپنی اس محبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین تابع دار امتی ہونے کی خود نفی کرتے ہیں۔ کبھی مذہب کے نام پر، کبھی فقہ کے نام پر، کبھی برادری کے نام پر، کبھی مصلحت کے نام پر، کبھی ضرورت کے نام پر، کبھی مفاد کے نام پر، گویا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو واجب ہونا ہے ہم پر، اس کی نفی کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کتاب و سنت میں ہمیں کیا بات بتائی گئی اور کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ امام دارمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ایک شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے، کیا تم یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور فلاں نے یوں کہا، مخاطب کو کہتے ہوئے کہ کیا تم یہ بات کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا اور تم ان کے مقابلے میں کہتے ہو کہ فلاں نے یوں کہا، ڈرتے نہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے یا زندہ زمین میں دھنسا دیا جائے؟ دیکھیے کیسی سخت وعید ہے، کیسے سخت عذاب کی خبر ہے کہ وہ شخصیت جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہ کہیں کہ اللہ کا حکم یہ، اللہ کی مشیت یہ، اور تم یہ کہو کہ فلاں نے اس طرح کہا، فلاں نے اس طرح کہا، یعنی معاذ اللہ ان کی بات کو دھکیل کر، کاٹ کر پیچھے رکھ دو۔ کیا ہے اس کا انجام؟ کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے اور زندہ زمین میں دھنسا دیے جاؤ۔ اب میں آپ اپنے اپنے رویوں پر غور کریں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، ہم میں سے اکثریت، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہدایت دے، اسی طرز عمل کی دلدادہ نہیں کہ اللہ رسول کا حکم آئے، ان کا پیغام آئے اور ہم میں سے بہت سے شعوری غیر شعوری اللہ رسول کی بات کو معاذ اللہ روند کر رکھ دے، کیونکہ فلاں نے بھی تو یہ کہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں لوگ بھی تو اس طرح کرتے ہیں، پھر کیا ہوا؟
فلاں کا علم ہی تو بڑا وسیع ہے، اس نے اس طرح کیا ہے، فلاں کتاب میں اس طرح ہے، تو پھر کیا ہوا؟ غرض یہ کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول نے ہوئے موم کی ناک ہو گئی، جس طرف چاہا بات کو پھیر کر رکھ دیا، فلاں کی دلیل کی بنیاد پر، فلاں کی بات کی بنیاد پر۔ اور مقصد کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بات کے کہنے کا؟ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو پیش کرنے کی جسارت کس طرح کرتے ہو؟ جسارت، جرت، ہمت سکت کیوں کر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور تم فلاں کا نام لے کر ان کی بات کو رد کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جتنے ہمارے ہاں اختلافات ہیں فقہی بنیادوں پر، کچھ مسائل تو ایسے ہیں کہ جن میں اجتہاد موجود ہے، کتاب و سنت کی کوئی ایسی واضح نص بات موجود نہیں کہ ہم اسے پکڑ سکیں، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ کچھ مسائل ہیں ایسے، لیکن مسائل کی ایک بہت بڑی اکثریت جن میں باہم فقہی اختلاف ہے، ان میں کتاب و سنت کے واضح احکامات موجود ہیں۔ چوں چرا کی، حیل و حجت کی، اگر مگر چونکہ چنانچہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن شیطان کا برا ہو کہ اس نے مسلمانوں کو اسی طرح گمراہ کیا ہے کہ حدیث ٹھیک ہے لیکن فلاں کی طرف سے یہ بات بھی تو آئی ہے، حدیث ٹھیک ہے، سنت ٹھیک ہے، لیکن فلاں بھی تو یہ بات کہتا ہے، اس کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، اور آج ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ایمان کا انکار ہے، ایک دوسرے کو ملت سے خارج کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق کیا کچھ اپنی زبان سے نہیں نکالتے، اور کیا کچھ ایک دوسرے کے خلاف افعال نہیں کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے رکھ دی گئی، اور پھر شیطان نے ان باتوں کو ایسا مزین کیا، ایسا خوبصورت بنایا کہ لوگ آہستہ آہستہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اپنی تمام بشری خطاؤں کمزوریوں کے باوجود ہم اہل حدیث اس بات کا عقیدہ ضرور رکھتے ہیں کہ سب سے مقدم بات، سب سے اوپر بات، سب سے اعلیٰ اور بہترین بات اللہ کی اور ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی تمام کا ادب، احترام، تکریم سر آنکھوں پر، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ امتی ہونے کا شرف، عزت، تکریم اسی بات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور جتنے بڑے بڑے امام، جتنے بڑے بڑے فقہا، محدثین، صلحاء ہوئے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا اور اپنی بات کو ان کی بات کے سامنے چھوڑ دیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بات امت میں اتفاق کی، اتحاد کی بنیاد ہے۔ جب یہ بات امت میں ہوگی تو اللہ کے فضل سے اتحاد اور اتفاق قائم ہوگا، اور جب ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولے گا، ہر کوئی کہے گا کہ میرے بڑے نے یوں کہا اور میرے بڑے نے یوں کہا، تو پھر ہم لاکھ کوشش کر لیں، امت میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اتحاد اتفاق قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ماننے والا، اسے تسلیم کرنے والا اور عمل کی دنیا میں اس کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو رفع فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں، اسے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیمار لوگوں کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ ہمارے مسجد کے نمازی غلام محمد صاحب، ان کا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بڑے پیارے بھائی ارسلان غزنوی، وہ پچھلے کچھ دن سے بڑے شدید بیمار ہیں، ان کی طرف سے بھی دعائے صحت کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما کے انہیں بہترین صحت سے، عافیت سے نواز دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔